بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں پیش ہے واقعہ حضرت عمر کی حالت زار کا۔ یہ واقعہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی کتاب حکایت صحابہ سے ماخوذ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے اس سے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو نہیں آتے، جب دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلواؤ۔ وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیا۔ پھر آپ گھر تشریف لے آئے، 2 رکعت نماز ادا کری۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کر دیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دے دی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھ کو عزت دے دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو، تو اس کو مارتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ، مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اس وادی کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جگہ دور جنگل کی طرف آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا اور باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر گیری کرتے ہیں، رات کو حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پوچھا کہ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریا فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر پہلانے کے واسطے آگ پر رکھ چھوڑا ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے تو یہ سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر انہیں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہو سکتی تھی؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور یہ ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ قرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر بولے کہ نہیں، اسے میری کمر پر رکھ دو۔ میں نے 2-3 دفعہ اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے ہی سوال ہوگا اور میں ہی اس کا جواب دوں گا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ ہی چلا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا، کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کر دیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کر دیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ ہریسہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان بچوں کو خود کھلایا۔ وہ خوب سیر ہو کر کھا پی کر ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے ہی اس کے مستحق بجائے حضرت عمر کے، کاش کہ تم ہی خلیفہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے۔ فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ جب صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کہ یہ آیت جب گزری، انما اشکو بسی و حسنی الی اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر
86۔ جب یہاں پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکل سکی اور داڑھی تربتر ہو گئی۔ اکثر اوقات تہجد کی نماز میں اتنا روتے کہ بیمار ہو جاتے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک ان کا دبدبہ منع ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتا جیسا برتاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو امیر المومنین حضرت عمر جیسا امیر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، اور ہم سب کے دل میں بھی رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔